لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات تكيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى في مقام آخر إلا الدين عند الله الإسلام صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف سارے حضرات میں صاحب صدر گرامی قدر قابل صد احترام علماء کرام، عزیز بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، محترمہ ماؤں بہنوں اور عزیزہ بیٹیوں،
انجمن تبلیغ قرآن و سنت پشاور کے زیر اہتمام محرم الحرام میں ہر سال شہدائے امت کانفرنس کے نام پہ ہوتے ہیں، اور ان پروگراموں میں قرآن و سنت کی روشنی میں شہدائے اسلام کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں شہید اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا توحید و سنت کی سربلندی کے لیے لڑتا لڑتا قتل ہو جائے، مارا جائے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ اسلام میں عظیم ترین جو موت ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اگر کئی مرتبہ جام شہادت نوش کرنا پڑے، پھر اللہ کریم مجھے زندہ کر کے پوچھیں کہ میرے محبوب تیرے دل کی تمنا کیا ہے، تو میں یہی عرض کروں گا یا اللہ تیرے راستے میں شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ اور شہید قیامت کے دن اللہ کے حضور جب پیش ہوگا، شہادت کے خون کے ساتھ اس کا جسم، اس کے کپڑے تر بتر ہوں گے، خون نچل رہا ہوگا۔ اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے شہداء وہ جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے ہیں، جس دروازے سے تم جنت میں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ ہمارے دل کی ایک تمنا ہے، کیا ہمیں پھر دوبارہ زندگی دے، ہم تیرے راستے میں جام شہادت نوش کریں، اس لیے کہ جو شہادت کی موت میں لذت ہے وہ تو تیری جنت میں بھی لذت نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کوئی دل نہیں ہے جس میں دو تمنا نہ ہو، ایک شہادت کی موت کی تمنا اور دوسرے حج بیت اللہ کی تمنا۔ اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ بھی نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید کی شہادت کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی عرش معلیٰ پہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور شہادت کا پہلا خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے، جہاں شہید کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، وہاں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی نصیب کر دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں شہادت کی موت کی تمنا تھی۔ امیر المومنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم بلند آواز سے ذرا صحابی کا نام جب بھی ہے تو پیار سے کہو رضی اللہ تعالی۔ آپ ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ ایک وہ رات تھی جب خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے آمین کہی، آپ نے باپ بیٹا کی دعا کو قبول فرمایا۔ یا اللہ پھر وہ بھی رات آئی جب کعبے کا غلاف پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو کے تجھ سے میں عمر کے لیے دعا مانگی، آپ نے دعا قبول فرمائی۔ آج ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے میں بھی دو دعائیں کر رہا ہوں، اے اللہ تو قبول فرما۔ پشاور کے مسلمانوں آواز آئی،
اے پیارے عمر مانگنا تیرا کام ہے، دامن بھر دینا میرا کام ہے۔ اللہ سے مانگو، صبح مانگو، دوپہر مانگو، شام مانگو، رات مانگو۔ میں آپ سے ایک مرتبہ مانگوں آپ دے دیں گے، دوسری مرتبہ کو مطالبہ کروں آپ تھوڑے سے محسوس کریں گے کہ قاری صاحب کو کل تو دیے تھے آج پھر مانگنے آ گئے۔ تیسری مرتبہ مانگوں ناراض ہو جائیں گے، لیکن وہ احکم الحاکمین کا ایسا دروازہ ہے کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا کہ میرا بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا۔ سب نبیوں نے خدا سے مانگا، مانگنے والے نبی دینے والا، بلند آواز سے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ نوح علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ یہ مچھلی کے پیٹ کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام نظر بند ہے اور رو رو کے دعا کر رہے ہیں لا الہ، مل کے پڑھ لو ذرا آہستہ بلند آواز سے، نا بلند آواز سے، لا الہ۔ واہ فلان تیرے بیان کرنے پہ قربان۔ لا الہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مجھے مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والا دل کے ذرا، کوئی نفع نقصان کا مالک بلند آواز سے اور بلند آواز سے، کوئی موت حیات کا مالک، کوئی عزت ذلت دینے والا الا انتا، تیرے سوا اور کوئی۔ اے اللہ رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا یا اللہ، اور یہ سمندر کے پانی کا اندھیرا، چار اندھیروں میں تجھے پکار رہا ہوں یا اللہ مجھے نجات عطا فرما، انی کنت من الظالمین۔ آواز آئی فاستجبنا لہو، پیارے پیغمبر رو کے مجھے پکارنے والے، میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ فاستجبنا لہو وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ، جیسے مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اے اللہ میں تیرا عمر، تیرے نبی کی مراد، کہہ دو سبحان اللہ۔ مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ داماد علی سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے دو دعائیں مانگتا ہوں، آواز آتی عمر مانگنا تیرا کام ہے، عطا کر دینا میرا کام ہے۔ مانگو کیا دعا مانگتے ہو؟ فرمایا اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، یا اللہ میری پہلی دعا یہ ہے مجھے موت دینا تو شہادت کی موت عطا کرنا۔ آواز آئی عمر میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا، دوسری دعا مانگ۔ فرمایا وفاتا فی بلد رسولک، اے اللہ میری دوسری دعا یہ ہے مجھے موت دینا تو حضور کے شہر مدینے میں موت عطا کرنا۔ اللہ ہم سب کو حضور کے شہر مدینے میں موت عطا فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو
مدینے میں آ کے مر کے مدینے میں دفن ہوگا ایمان کی حالت میں، وہ میرا پڑوسی بن جائے گا۔ مدینے میں آ کے مر کے مدینے میں دفن ہونے والے کی قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کراؤں گا، میں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور مدینے میں دفن ہونے والے کو قیامت کے دن میں نبی اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ڈال کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ 15ویں صدی میں کوئی اگر مدینے میں دفن ہو جائے، قیامت کو حضور ان کو جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے۔ ابھی بکر تیرا کیا مقام ہوگا، اے عمر تیری کیا شان ہوگی، اے امام مظلوم عثمان غنی تیرا کیا مقام ہوگا جو حضور کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ حضور فرماتے لوگوں جب ابو بکر عمر کی باری آئے گی، میں نبوت کے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں میں رکھ کر اپنی بغلوں میں یوں دبا کے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ پشاور والوں کشف الغمہ میں لکھا ہوا ہے جہاں سیدنا حسین ابن علی سب کا ہو رضی اللہ بلند آواز سے ہم حسین کو مانتے ہیں، سیدنا حسن کو بلند آواز سے، حضور کی چاروں بیٹیوں کو بلند آواز سے، ہم علی کے قائل ہیں، نہ خدا کے کام کا نہ محمد کے کام کا، نہ خدا کے کام کا نہ محمد کے کام کا، جو منکر ہو علی کا وہ نطفہ حرام کا۔ لیکن میری بات سنیں، علی کی محبت دل میں تب آئے گی اگر ابو بکر عمر عثمان کی پہلے محبت ہوگی۔ اگر اصحاب ثلاثہ کی محبت دل میں نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم اس دل میں نہ علی کی محبت آ سکتی ہے نہ نبی کی محبت آ سکتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ السلام اور حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے۔ مولانا تشریف فرمائے، مولانا ڈاکٹر چلے، مولانا ڈاکٹر فدا حسین حضرت صدر صاحب، مولانا قاری ارشاد الحق مدنی اور علماء بیٹھے ہیں۔ قیامت کے دن ابی بکر عمر عثمان علی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے، سبحان اللہ بلند آواز سے، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حوض کوثر کا پانی علی المرتضیٰ پلائیں گے، پھر عثمان غنی پلائیں گے، پھر حضرت عمر پلائیں گے، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر پلائیں گے، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حوض کوثر کا پانی تقسیم فرمائیں گے، پھر وہ پانی پی کے جنت میں چلا جائے گا۔ جس کو میرا علی قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نہیں پلائے گا، اس کو شیخین بھی پانی نہیں پلائیں گے، محمد مصطفیٰ بھی پانی نہیں پلائیں گے۔ تو جو حضور کے ساتھ روضہ اطہر میں سو گئے، یہ قیامت کے دن حضور کے ساتھ ہوں گے۔ کشف الغمہ اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے حضرت حسین ابن علی، کہہ دو رضی اللہ۔ لوگ کہتے ہیں سنی اہل بیت کو نہیں مانتے، کیوں یہ ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہ خام خواہ ایک ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے، ہم اہل بیت کے نوکر، ہم اہل بیت کے غلام۔ کہہ دو بے شک ہم اہل بیت کے غلام نوکر، بولو ان کے جوتے ہمارے سروں کا تاج، ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، بولو نا بلند آواز سے۔ سننے کے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اہل بیت کے درود و سلام نہ پڑھ لے۔ کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں درود و سلام نہیں پڑھتے، کوئی کہتا اہل بیت کو نہیں مانتا۔ میں چلتے چلتے عرض کروں، سنی تو وہ ہے جب تک کہ اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھے اس کی نماز مکمل۔ ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی، آہستہ نہیں بلند آواز سے، جو سنی ہوگا ذرا بلند آواز سے پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی۔
بلند آواز سے والا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی بلند آواز سے علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم اہل بیت کے بھی قائل، ہم درود السلام کے بھی قائل. سنی کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اہل بیت پہ درود السلام نہ پڑھ لے. کشف الغمہ میں لکھا ہوا ہے حضرت حسین ابن علی کہیے رضی اللہ بلند آواز سے. کون حسین؟ فاطمہ الزہرا کا لال حسین. کہہ دو واہ حسین بلند آواز سے. لوگ کہتے ہیں آ حسین، سنی کہتے ہیں واہ حسین. کون حسین؟ حضور کے لباس سے سیدنا حسین. بلند آواز سے. کون حسین؟ علی المرتضی کے لخت جگر حسین. بلند آواز سے. جو سنی ہوگا بلند آواز سے کہے گا. کون حسین؟ فاطمہ الزہرا کا لال حسین. کون حسین؟ قربان جاؤں حضور سجدے میں ہے، حضرت حسین حضور کے کندھوں پہ بیٹھ گئے. اوپر سے آواز آئی کملی والے سجدے سے سر نہیں اٹھانا، تیرے کندھوں پہ میرا حسین بیٹھا. بلند آواز سے بلند آواز سے. سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، حسین ابن علی حضور کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں. کون حسین؟ حضور منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں. حضرت حسین حضور کی گود میں بیٹھے ہیں اور آپ فرماتے ہیں لوگوں حسین مجھ سے، میں حسین سے. حسین سے. کون حسین؟ جس کے لب پہ حضور نے بوسا دیا وہ حسین. کون حسین؟ حضور نے فرمایا لوگوں جس نے جنت کے سردار دیکھنے ہو حسن حسین دونوں کو دیکھ لو. سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگوں جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے حسن حسین ہوں گے. کہو واہ حسین اور بلند آواز سے. قربان جاؤں نبوت کے کندھوں پہ حضرت حسین بیٹھے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سواری بڑی پیاری ہے. آپ فرماتے جو کندھوں پہ بیٹھا ہے وہ سوار بھی بڑا پیارا ہے. کون حسین؟ جو کربلا کی زمین کے اندر چلے گئے، اپنے 72 کے 72 ساتھیوں کو شہید کرا دیا، لیکن رب کعبہ کی قسم یزید کی بیعت کو تسلیم نہیں کیا. کہہ دو واہ حسین بلند آواز سے ذرا. غلام حسین ابن علی کا بیٹا علی اکبر، نوجوان بیٹا، حسین و جمیل بیٹا، خوبصورت بیٹا، نوجوان بیٹا شہید ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور خیمے کی طرف لے کے آ رہے ہیں. آ کے دروازے پہ آواز دی اے زینب رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے بیٹے کو تیرے بھتیجے کو لے کے آیا ہوں، یہ شہید ہو گیا ہے. اپنے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور کوثر کا پانی پی لیا. اس نے اپنا روزہ افطار کر لیا. اے میری ہمشیرہ زینب ذرا خیمے کا پردہ اٹھاؤ، میں اپنے بیٹے کی لاش کو لے کے اندر آؤں. اندر سے آواز نہ آئی، دوبارہ آواز دی، پھر آواز نہ آئی، تیوارا آواز نہیں، پھر آواز نہ آئی. جب چوتھی مرتبہ فرمایا خیمے کا پردہ ایک طرف ہوا، آپ اندر لے کے آئے. خون تر بتا رہا ہے، جسم تر بتا رہا ہے، کپڑے جسم خون کے ساتھ تر بتا رہے ہیں. قربان جاؤں یہ حسین ابن علی کا بیٹا، بستر نصیب نہیں، گدا نصیب نہیں، پلنگ نصیب نہیں، بیڈ نصیب نہیں، ٹینکروں کے اوپر اپنے بیٹے کی لاش کو لٹا دیا.
اور فرماتے ہیں زینب کیا وجہ تھی تو نے خیمے کا پردہ کیوں نہیں کھولا؟ میں اپنے بیٹے کی لاش کو لے کے آ کے کھڑا ہوا تھا، کیا بات ہے؟ رونا شروع کر دیا؟ فرمایا نہیں۔ پیٹنا شروع کر دیا؟ فرمایا نہیں۔ آئے بائے شروع کر دیا؟ فرمایا نہیں۔ بہن شروع کر دیا یا بالوں کو نوچنا شروع کر دیا؟ پوئے نہ پوئے بولو تو سر تو ہلاؤ، پھر مجھ کو پتا چلے بات سمجھا رہی۔ پوئے نہ پوئے؟ جزاکم اللہ۔ فرمایا زینب آدھا پونا گھنٹہ کھڑا رہا ہوں، خیمے کا پردہ نہیں اٹھایا، کیا ہوا؟ رونا شروع کر دیا؟ فرمایا نہیں۔ سیاپا سمجھتے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا؟ فرمایا نہیں۔ بزدل ہو گئی ہو؟ سیدہ زینب کا جواب سنیو۔ فرمایا حسین جس باپ کا تو بیٹا اس باپ کی میں بیٹی، جس اماں فاطمہ کی گود میں تو پل چکا ہے اسی اماں فاطمہ کا میں نے دودھ پیا ہے۔ تو دلیر میں بھی دلیر۔ اے زینب خیمے کا پردہ کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ نے فرمایا مجھے پتا چلا میرا بھتیجا اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر گیا ہے۔ میں نے مشکیزے کی طرف دیکھا، پانی نہیں ملا، لوٹے کی طرف دیکھا، پانی نہ ملا، گھڑے کی طرف دیکھا، پانی نہ ملا۔ میں نے کنکروں پہ ہاتھ مار کے تیمم کر کے شکرانے کے نفل شروع کر دیے تھے۔ حسین یہ شہید ہوگی اللہ کے راستے میں، یہ ننا منا بیٹا علی اصغر یہ چند ماہ کا، اسے بھی لے جاؤ۔ حضرت حسین سیدنا علی اصغر کو اٹھا کے کربلا کے میدان میں لے کے آ رہے ہیں۔ میں آج دوپہر قاری ارشاد الحق مدنی کی لائبریری سے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، 12 تقریریں۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ حسین ابن علی نے علی اصغر کو اٹھایا اور کربلا کے اندر لے کے گئے اور کہنے لگے او بے ایمانو، یزیدیو کوفیو بے ایمانو، وہ عبداللہ ابن سبا یہودی کی اولاد بے ایمانو، وہ عبداللہ ابن سبا کے بے ایمانوں، ان کی نورانی اولاد، اور عبداللہ ابن سبا یہودی کو ماننے والوں کی اولاد، تو نے میرے بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا۔ یہ ننا منا علی اصغر، اس کا تو کوئی قصور نہیں، اس کو حسین ابن علی لے کے آ گیا ہے تاکہ اس کو تو پانی دے دو۔ میں علی اصغر کے لیے پانی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی اصغر کے لیے پانی جب مانگا، ظالموں نے تیر مارا، حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا۔ وہ کہتے ہیں حسین ابن علی علی اصغر کو میدان کربلا میں اس لیے لے کے گئے تھے تاکہ یا کہ یزیدیوں سے پانی مانگے، پانی مانگے، پانی۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، آپ بھی کہیں گے حسین کربلا میں بچے کے لیے پانی مانگنے کے لیے لے کے نہیں گئے، اس لیے کہ حسین فقیر نہیں تھا، حسین مانگتا نہیں تھا، حسین گداگر نہیں تھا۔ حسین کے مانگنے کے 2 دروازے، ایک خدا کا دروازہ، دوسرا مصطفیٰ کا دروازہ۔ کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے ذرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گدایاں نے محمد سارے عالم سے ہے مستغنی۔ کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے۔ گدایاں نے محمد سارے عالم سے ہے مستغنی، کسی کے سامنے دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، اور مواحد جو ہے غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے۔ حضرت آپ سوال
سوال کریں گے قاری صاحب حضرت علی اصغر کو حسین ابن علی کیوں لے کے گئے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اس لیے حضرت حسین نے کربلا میں جا کے اعلان کیا، او کوفیو، او یزیدیو، بے ایمانو، میرا علی اصغر آپ آ سکتا تھا، آپ آ کے جامع شہادت نوش کر گیا، میرے ساتھی جو آپ آ سکتے تھے آپ آگے جامع شہادت نوش کر گئے، یہ ننا منا بچہ آپ نہیں آ سکتا تھا، اس کو حسین ابن علی اٹھا کے لے کے آ گیا تاکہ یہ بھی ظالموں کا تیر کھا کے نانا محمد کے پاس پہنچ جائے صلی اللہ اور بلند آواز سے حسین مانگتا، بولو نہیں سمجھا رہے میرا کام، بولو تو صحیح سے، حسین مانگتا اس کی اماں بھی مانگتے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت علی بن مرتضیٰ گھر تشریف لائے رضی اللہ تعالی، حضرت فاطمہ تو تعالی نے فرمایا علی میرے ہاتھ دیکھو ذرا، حضرت علی نے ہاتھ دیکھے، سارے ہاتھ زخمی، سمجھ رہے سبحان اللہ تو کہہ دو، زخم ہے، سرخ ہے اور خون نکل رہا ہے۔ فاطمہ کیا؟ کہنے لگی کام کاج کر کے تھک گئی، ہاتھ زخمی ہو گئے۔ اچھا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں تو دکھا رہی ہوں، چاہیے تھا نا یہ کہہ دیتی کہ کو باندھی لے کے آؤ، کو کام کرنے والی نوکرانی لے کے آؤ، کو خادمہ کہہ سکتی تھی، بولو فرمائش کر دیتی نا آپ سے بھی، جب باڑے جا رہے ہیں اچھا سا کچھ چھوٹ لے کے آنا، آپ لائیں یا نہ لائیں وہ آپ کی مرضی، فرمائش کر دیتی علی میرے ہاتھ زخمی ہے، جا خاتمہ لے کے آؤ، نہیں یہ نہیں کہا، فرمایا میرے ہاتھ زخمی ہے، لہو لہان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمایا فاطمہ میرے ابا جناب محمد الرسول اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 چند باندیاں آئی ہیں، باندیاں سمجھتے ہیں نا جو جہاد کے اندر کنیزیں گرفتار ہو کے آتی ہیں، جائیے نبی علیہ السلام سے ایک کنیز آپ بھی لے آئے، باندی آپ بھی لے آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کندھے پہ سیدنا حسن کو بٹھا لیا، دوسرے کندھے پہ سیدنا حسین ابن علی کو بٹھا لیا، انا فاطمہ بنت محمد، بلند آواز سے سنیو، بلند آواز سے، بلند آواز سے سلوات دی چھال لاوے، بلند آواز سے، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابا جی میں آپ کی بیٹی فاطمہ، نبی علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا، بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں کہہ دو سبحان اللہ، سینے کے ساتھ لگایا، نبی علیہ السلام نے پیشانی پہ بوسہ دیا، سینے کے ساتھ لٹایا، سینے کے ساتھ لگا کے نبوت کی چادر بچھا دی، بیٹی فاطمہ میں محمد کی نبوت کی چادر پہ بیٹھ جاؤ صلی اللہ، کتنی عزت احترام کر رہے ہیں بیٹی کا، جی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ ابا جی میرے ہاتھ دیکھو زخمی ہے، لہو لہان ہے، مجھے پتا چلا آپ کے پاس چند باندیاں آئی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بولو سر ہلاؤ یا سبحان اللہ کہہ دو بلند آواز سے، مجھے ابھی پتا چلا چند باندیاں آئی ہیں، ابا جی ایک باندھی مجھے بھی دے دو، میرے گھر کا کام کاج کر دیا کرے گی۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا بیٹی فاطمہ تیرا گزارا ہو جائے گا، تیرا گزارا، اگر میں نے تجھے کوئی باندھی دے دی، تیرے بعد کوئی مدینے کی بیوہ آ گئی حاجت مند، اس نے باندھی مانگی، میں اس کو باندھی نہ دے سکوں گا، اگر قیامت کے دن اس نے اللہ کے حضور میری شکایت لگا دی میں محمد کیا جواب دوں گا صلی اللہ۔ بیٹی تمہیں باندھی نہیں ملے گی،
جاؤ ایسے چلی جاؤ، خود ہی کام کرو، محنت کرو۔ حضرت فاطمہ تو سارا واپس آ رہی ہے، جب دروازے سے باہر نکلنے لگی، ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر، حضور نے فرمایا فاطمہ ٹھہر جا، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا کہیں پشاور کے لوگ یہ نہ کہہ دیں نبی کی بیٹی باپ کے گھر سے خالی واپس آئی ہے، جاتی جاتی کچھ تو لے لو۔ یا رسول اللہ کیا دیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ میں یہ دوں گا، نبی کے گھر علم ہوتا ہے اور علم کے وارث علماء ہوتے ہیں، جاتے جاتے علم لے لیجئے۔ جی ابا جان، فرمایا جب نماز سے فارغ ہو جایا کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 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 33 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 مرتبہ، اور سوتے وقت بھی یہ تسبیح پڑھ کے سو جایا کریں۔ دل کو جتنا کام کرے گی، جب صبح اٹھے گی تھکاوٹ دور ہو گئی، ہاتھوں کے زخم دور ہوں گے۔ اللہ نے اس کلام میں اتنی برکت رکھی ہے، کام آپ کریں گی، اللہ غیبانہ آپ کی مدد کرتے رہیں گے۔ نبی کے گھر سے کیا ملا؟ کہو علم۔ کیا؟ بلند آواز سے کیا ملا؟ علم۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ، کیا سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی کو فرما سکتی تھی کہ نہیں کہ تم جاؤ باندی لے کے آؤ، میں باندی لینے نہیں جاؤں گے؟ کہہ سکتی تھی یا نہیں؟ بلند آواز سے ذرا جواب دو۔ لیکن کہا، بولو، کہا اس واسطے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا یہ عقیدہ تھا، میرے مانگنے کے دروازے دو ہیں، ایک اللہ کا دروازہ، دوسرا با مصطفیٰ کا دروازہ۔ پشاور والوں توجہ سے میری بات سنیں، جو فاطمہ الزہرا باندی کے لیے اپنے خامد علی کے سامنے یوں ہاتھ رہا کر کے مانگ نہیں سکتے، وہ باغ صدق مانگنے کے لیے ابو بکر کے دروازے پہ کیسے چلے گئی ہیں؟ نہیں سمجھے؟ پھر سے کبھی انشاءاللہ میں عرض کر رہا تھا حضرت حسین، کہہ دو واہ حسین، بلند آواز سے۔ بچے شہید ہو گئے، حضرت حسین اکیلے رہ گئے کربلا کے میدان کے اندر، کہہ دو سبحان اللہ۔ شام کا وقت ہو رہا، اثر کا ٹائم، لڑائی شروع ہوا۔ حضرت حسین نے فرمایا ٹھہرو ذرا، کیوں حسین ڈر گئے؟ فرمایا ڈرا نہیں، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، کہیں قضا نہ ہو جائے، مجھے نماز ادا کر لینے دیجیے۔ کہو واہ حسین، بلند آواز سے، ایسا ہی اور بلند آواز سے، مجھے نماز ادا کر لینے دیجیے۔ حضرت حسین نے نماز چھوڑی یا پڑھی؟ جو پکا 5 وقت کا نمازی ہے وہ حسینی ہے، جو بے نمازی ہے اس کا حسین علی نبی کے ساتھ کوئی تعلق۔ حسین نماز پڑھ رہا ہے کربلا کی زمین میں، کہہ دو سبحان اللہ۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے ذرا۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، کہہ دو واہ حسین، بلند آواز سے ذرا۔ نماز ادا کی سواری سے سوار ہو گئے، کہنے لگے ذرا کربلا کا میں معائنہ تو کر لوں۔ معائنہ کرتے کرتے دور نکل گئے، آگے ایک مائی کھڑی ہے، 80 سال کی عمر ہے، وہ پاس سے جب سواری گزری اس نے کہا جانے والے ٹھہر ذرا، جانے والے ٹھہر ذرا، چہرے پہ نقاب تھا، تو کون ہے میرے پاس گزر کے جانے والا؟ جب تیری سواری میرے پاس سے گزری، تیرے جسم سے مجھے نبوت کے خاندان کی خوشبو آ رہی ہے، تو کہیں حسین تو نہیں؟ کہہ دو واہ حسین،
بلند آواز سے سنیو ذرا، حسین کہیں تو حسین تو نہیں، تو رام سے گزر گیا، تیرے جسم سے، تیرے گزرنے سے، تیری ہوا سے مجھے نبوت کے خاندان کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں حسین تو نہیں؟ آپ نے پردہ اٹھایا، فرمایا ہاں اماں بہنی حسین ہوں، میں حسین علی المرتضیٰ کا بیٹا، فاطمہ الزہرا کا لخت جگر، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، حسین میرا ہے، حسین میرا نام ہے، حسن کا بھائی ہوں۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا بیٹا مجھے پتا چلا ہے آج 9-10 دن ہو گئے بیٹا تمہیں پانی نہیں ملا، خاندان کو پانی نہیں ملا، پیاسے تڑپ رہے ہیں، زین العابدین پیاسا ہے، زینب تڑپ رہی ہے اور خونوں خون ہو چکا ہے، بیٹا میں نے اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ پانی کا جمع کیا ہے، یہ پیالہ بھرا ہوا آپ کے لیے رکھا ہے، بیٹا یہ میرے ہاتھ سے پانی آپ پی لیں، آج میرے ہاتھ سے پانی آپ پی لیں گے، قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی تیرے نانا محمد الرسول اللہ مجھے پلا دیں گے، اللہ کے لیے پانی پی لیجیے۔ حضرت حسین نے فرمایا نہیں اماں میں نے پانی نہیں پینا، اماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے کیوں پانی نہیں پی رہے؟ حضرت حسین نے فرمایا اماں مجھے 10 دن ہو گئے میں نفلی روزہ رکھے پھر رہا ہوں، میرا جی چاہتا ہے میں جام شہادت نوش کروں تو اپنا نفلی روزہ حوض کوثر پہ نانے کے ہاتھ سے جا کے افطار کرو۔ کہہ دو گا حسین 10 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ نفلی روزہ رکھنا ہے، اگر 10 دن نہیں رکھ سکتے 9-10 محرم کو روزہ رکھے، امام الانبیاء حبیب کبریا آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ مل کے کہہ دیجئے صلی اللہ، بلند آواز سے ذرا اور بلند آواز سے، آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں، بیٹا میرے ہاتھ سے پانی پی لو اور قیامت کے دن تیرے نانا مجھے پانی پلا دیں گے۔ حضرت حسین نے انکار کر دیا، فرمایا میں تو روز جیسی ہوں۔ پھر اماں نے کہا بیٹا یہ زینب کے لیے پانی لے جائیں، یہ فاطمہ الزہرا کے لال یہ زین العابدین کے لیے پانی لے جائیں۔ توحید-سنت.com نہیں کوئی دلیل نہیں، غلط ہے جو کہہ رہے ہیں۔ ہاں کس نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے دان نکال دیے اس کے ماتم ہوتا، اسلام میں قرآن و سنت میں ماتم جائز ہے ہی نہیں، اپنی مرضی سے کو کرے تو کرے، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ تو سینہ پیٹنا پیٹے، چھریاں مارتا ہے مارے، تو آگ میں کھڑا ہو کے ماتم کرتا ہے، اللہ کرے ساری زندگی میں آگ میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے رہنے میں کیا تکلیف ہے؟ کہہ دو نا آمین۔ ہاں مجھے روکو نا ذرا، ٹکٹ کو دینی ہے موضوع کے مطابق دو۔ حسین ابن علی جی اماں فرمایا یوں کرو یہ پیالہ پانی کا لے جاؤ، زینب کو دے دینا، زین العابدین کو دے دینا، علی اکبر کو دے دینا، علی اصغر کو بولو بلند آواز سے۔ اور جب اس نے کہا علی اصغر علی اکبر کے لیے پانی لے جاؤ تو پھر حضرت حسین نے جواب دیا، اور اس کا ترجمہ کسی پنجابی شاعر نے کیا ہے، پنجابی سمجھ لو تو بتا دوں، بولو بلند آواز سے، پنجابی پوئے نہ پوئے؟ ماشاءاللہ یہ سارے گانے تو انواع ہوتے ہیں پنجابی دے، سانو ایویں اردو کی تقریر واسطے لا چھوڑ دو۔ شاہ فرمایا ول ونج مائی کی کرائی دیر کشالے، پانی نو میں کی کرسا میرے ٹر گئے پیون والے، جج بلدا میں مہمان کھڑا میرا اپنا بچن محالے، پیتا نہ پیتا ہکو جیا گزر جاتی ہر حال،
اما جس علی اصغر علی اکبر کا نام لے رہے ہو وہ تو دنیا سے شہید ہو گئے اور چلے گئے، حوض کوثر پہ جا کے اس نے پانی پی لیا، روزہ افطار کا لیا۔ اما میں بھی چند منٹ کا مہمان ہوں، پیا نہ پیا برابر ہے، میرا بھی جی چاہتا کہ میں حوض کوثر پہ جا کے روزہ افطار کروں۔ کہہ دو واہ حسین، بلند آواز سے۔ نہ وہاں پانی مانگا نہ یہاں پانی مانگا، اللہ پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہیں اور چلے گئے۔ لڑائی شروع ہو گئی، حسین ابن علی مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکیلے گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں، لڑائی شروع ہے، چلتے چلتے اتنا زبردست حملہ ہو گیا، حضرت حسین قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کہہ دو واہ حسین۔ حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی، قرآن کی تلاوت بلند آواز سے ذرا اور بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، سواری پہ سوار ہیں، لگام ہاتھ میں ہے، چہرے پہ نقاب ہے، لڑائی شروع ہے اور حسین قرآن پڑھ رہا ہے۔ حسین، اللہ ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ روزانہ قرآن پڑھیں گے۔ بلند آواز سے اپنے گھروں کو حضور نے فرمایا قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، نفلی عبادت کرو، تہجد کے نفل پڑھو، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ آباد کرو۔ آج جس گھر میں جاتے ہیں لوگ پریشان ہیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں قاری صاحب پریشان ہیں، بڑی مصیبت ہے، غم بہت ہے، قرضے بڑے ہیں، جادو بڑا ہے، کوئی تویز دے دیجیے۔ آج میں کوٹ گیا 4 صدا کے قریب، وہاں مجھے دوست ملے، انہوں کا جادو کا سر تویز دے دیجیے۔ 3 گھنٹے وہاں بیٹھا تویز لیتا رہا ہوں، لیکن میرا یقین ہے جس گھر میں 5 وقت کی نماز ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، ذکر اذکار ہوگا، درود شریف پڑھا جائے گا، رب کعبہ کی قسم وہاں جادو بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ او لوگو اللہ کا ذکر تم کرو، نمازیں تم پڑھو، قرآن تم پڑھو، ذکر اذکار تم پڑھو، سکون دل میں آپ عطا کروں گا۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ حضرت حسین کربلا میں اپنی سواری پہ بیٹھے کیا پڑھ رہے ہیں؟ بلند آواز سے دوڑے نہیں پڑے، دوڑے شاہ فرمایا ول مائیوں سلوار اچھال لاوے۔ حسین نے کیا پڑھا؟ کہہ دو قرآن۔ جو سنی ہوگا بلند آواز سے بولے گا، بلند آواز سے، اور قرآن سے پڑھنے والا حسین، کہہ دو سبحان اللہ۔ علی کا بیٹا، فاطمہ کا لال، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ لا الہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ آہستہ علی بلند آواز سے، بلند آواز سے سبحان اللہ کا، اور رحمت کی ہوا، رحمت کی ہوا چل پڑے گی انشاءاللہ۔ بلند آواز سے کہا سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ لا الہ۔ میرا خیال آپ تھک گئے، میں دعا کر دیتا ہوں، چلتے ہیں پھر کل سے انشاءاللہ۔ تو پھر سبحان اللہ تو کہہ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ آواز اسٹیشن پہ پہنچ جاتی ہے، آپ کی سبحان اللہ میرے تک آواز نہیں آتی۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ واہ حسین قرآن پڑھ رہا ہے، اور میں اپنی ماں بہنوں سے عرض کروں گا آپ بھی قرآن پڑھیں۔ خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکل پاک پتن والے سب کہیے رحمت اللہ علیہ، اپنی اماں سے کہنے لگے اماں میرا کمال دیکھ۔ جو کافر ہندو سکھ چوڑا چمار غیر مسلم، میں بابا فرید کی شکل دیکھ لیتا ہے، کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دیکھا آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ جا رہی یا ڈرے بیٹھے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کوئی گڑبڑ ہے تھوڑی بہت، مجھے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ تو میں اماں میرا کمال دیکھا، جو کافر میری شکل کو دیکھ لیتا کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جاتا ہے۔ اماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، یہ تیری اماں کا کمال ہے، یہ تیری اماں، تیرا کمال کیسے؟ ماں نے کہا بیٹا دنیا کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں،
تیری ماں کی آج تک تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، تہجدیں میں نہ پڑھتی، نمازیں میں نہ پڑھتی، قرآن میں نہ پڑھتی، دودھ پڑھ کے باوضو ہو کے تجھے اپنے سینے کا دودھ میں نہ پلاتی، تو ایسا ولی کہاں سے ہو جاتا؟ قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سبحان اللہ، کوئی بھی نہیں کہہ رہا۔ یہ قرآن پڑھے تو ناراض ہوتے ہیں، جو ناراض ہوتا ہے وہ، جس کو تکلیف ہوئی قرآن سے، وہ ہاتھ کھڑا کرے جلدی ذرا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا جس کو قرآن سن کے تکلیف ہوئی ہے، جل گیا سڑ گیا، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ، سمجھی، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ، لا بلند آواز سے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ شیخ القرآن تیری تربت سے خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ جس راستے سے گزر گیا توحید و سنت کے چرچے بلند کرتا گیا ہے۔ اللہ قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے ذرا اللہ کریم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت میں وہ لوگ بہترین لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ مکے کے چوک کے اندر سب سے پہلے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے سیدنا ابی بکر صدیق تھے، بلند آواز سے رضی اللہ۔ نبی بکر صدیق سب سے پہلے حضور پہ ایمان لے کے آنے والے صدیق اکبر، کہہ دو سبحان اللہ۔ جو سنی ہوگا بلند آواز سے کہے گا سبحان اللہ۔ کون نبی بکر جس نے ساری دولت حضور کے قدموں پہ قربان کر دے؟ بلند آواز سے ذرا کون نبی بکر جس کے پاس دولت ختم ہو گئی، اپنی پیاری بیٹی عائشہ صدیقہ حضور کے قدموں پہ قربان کر دے؟ کون نبی بکر جس کے متعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے نبوت کے دامن کو پھیلا کے فرمایا اے اللہ میں نے ساری دنیا کے احسانوں کے بدلے دے دیے ہیں، ایک ابی بکر کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں، میں ابی بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا، عرش والے مالک تو پتا کر دے۔ آواز آئی کملی والے، میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ جس گھر میں آپ ہوں گے صدیق اکبر ساتھ ہوں گے، جس میدان جہاد میں آپ ہوں گے صدیق اکبر، جس مسجد میں آپ ہوں گے صدیق اکبر ساتھ ہوں گے، جس میدان جہاد میں آپ ہوں گے صدیق اکبر ساتھ ہوں گے، جس سفر میں آپ ہوں گے صدیق اکبر ساتھ ہوں گے، جس غار میں آپ ہوں گے صدیق اکبر ساتھ ہوں گے، جس مزار میں میرے مصطفیٰ ہوں گے صدیق اکبر ساتھ ہوں گے۔ صدیق کا منظر، عمر کا منظر، عثمان کا منظر، علی کا منظر، تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہم سب کا رہبر صدیق اکبر۔ بلند آواز سے ذرا، بلند آواز سے، جو سنی ہوگا بلند صدیق اکبر کا نام لے گا، جو سنی نہیں ہوگا وہ نہیں لے گا۔ ہم سب کا رہبر صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، صداقت کا دامن نہ چھوڑا ہو۔ پھر میں کیوں نہ کہوں صدیق ہم سب کا رہبر، پیار سے ذرا، اور ہم سب کا رہبر
صدیق اکبر یار پیغمبر، صدیق اکبر ہم سب کا رہبر، صدیق اکبر ہجرت کی شب خود چل کے آئے آقا تیرے گھر، صدیق اکبر آقا تیرے در، صدیق اکبر تیری محبت ہے ایمان میرا، کہہ دو سبحان اللہ اور بلند آواز سے، تیری محبت ہے ایمان میرا میں تیرا نوکر، صدیق اکبر میں تیرا نوکر، بلند آواز سے ذرا اور بلند آواز سے، میں تیرا نوکر، صدیق اکبر ہم سب کا رہبر، صدیق اکبر یار پیغمبر، اور اپنے امیر کو مت بھول جانا، اپنے امیر کو مت بھول جانا، میں روز محشر صدیق اکبر روز محشر، صدیق کون صدیق اکبر آخری وقت ہے دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں، جان کلی کا وقت نزا کی حالت ہے، اپنی پیاری بیٹی سیدہ حضرت سیدہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ بلند آواز سے، مسلمانوں کی ماں، مسلمانوں کی اور حضور کی پیاری، بولو بولو ابی بکر صدیق کی، اور سنیے یہ ہے مقدر اور قسمت کی بات، باپ صدیق اکبر بیٹی عائشہ صدیقہ، باپ بلند آواز سے ذرا اور بیٹی بلند آواز سے، اور پوچھئے علماء سے، باپ کو صدیق اکبر کہنے والے رسول اللہ اور بیٹی عائشہ کو صدیقہ کہنے والا عرش والا میرا اللہ، عرش والا میرا، بلند آواز سے ذرا، اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کو رحمت اللہ علیہ آپ میں کرتے تھے، او لوگو یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، رب نے بچے سے صفائی دلوائی، مریم پہ تہمت لگی، رب نے بچے سے صفائی دلوائی، ایسا میں قربان جاؤں تیرے جوتوں پہ، جب تجھ پہ تہمت لگی عرش والے خدا نے آپ صفائی عطا فرمائی، کون ایسا کون ایسا جو فرمایا کرتی تھی او سہیلیوں میں تمام عورتوں سے افضل ہوں، تمام عورتوں سے اعلیٰ ہوں، کیسے اعلیٰ؟ فرمایا میرے حجرے میں حضور کا روضہ اطہر بنا، کہہ دو سبحان اللہ، میں ایسا میرے ذریعے تیمم کا مسئلہ حل ہوا، کہہ دو سبحان اللہ، میں ایسا حضرت مریم پہ تہمت لگی، رب نے صفائی دلوائی، میں ایسا پہ تہمت لگی، اللہ نے قرآن میں سورہ نور نازل فرمائی، کون ایسا؟ حضرت ایسا فرماتی میں ایسا، ایسا کیسے؟ فرمایا میں مقدر پہ ناز کیوں نہ کروں، حضور آخری وقت ان کا جسد اطہر میری گود میں تھا، میں نے مسواک خود چبا کے حضور کے منہ میں آپ ڈالی، کہہ دو سبحان اللہ، میں مقدر والی ایسا اس لیے کہ امہات المومنین کے کسی بھی بستر پہ قرآن نازل نہیں ہوا، جب حضور میرے بستر میں ہوتے تھے عرش سے قرآن نازل ہوتا تھا، سبحان اللہ، بلند آواز سے ذرا، ایک دن بحث ہو گئی، بحث کیا مکالمہ ہو گیا، بحث نہیں میں کہتا، مناظرہ نہیں میں کہتا، مکالمہ ہو گیا، کس کس کا؟ ماں اور بیٹی کا، ماں عائشہ صدیقہ ماں اور بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، پوئے نہ پوئے؟ بلند آواز سے آپ بھی پوئے تو پھر بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں؟ سنی بیٹھ جائیں، ماشاء اللہ بیٹھ جاؤ،
مکالمہ ہو گیا اماں اور بیٹی میں، ماں عائشہ، ماں اور بیٹی نے کہا اماں میں آپ سے افضل، میں آپ سے اعلیٰ، میں آپ سے افضل اعلیٰ۔ اماں جی کہنے لگے بیٹی چھوڑو، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں اماں آج میں نے دلائل دے رہے ہیں، میں اعلیٰ۔ فرمایا بیٹی چلو اعلیٰ ہوگی، چھوڑو۔ نہیں میں مکالمہ کرنا چاہتی ہوں، دلائل دینا چاہتی ہوں، میں اعلیٰ۔ اماں جی خاموش ہو گئے۔ فاطمہ کیسے اعلیٰ؟ میں محمد کی چوتھی پیاری لاڈلی بیٹی صلی اللہ بلند آواز سے، میں حضور کی وہ بیٹی جب حضور کے پاس جاتی تھی حضور نبوت کی چادر بچھا دیتے تھے، میں اعلیٰ۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ بولو۔ میں علی المرتضیٰ کی بیوی اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب فاتح خیبر حسن حسین کے ابا علی المرتضیٰ کی میں بیوی فاطمہ، میں اعلیٰ۔ کتنی دلیلیں؟ اور حضور کے بعد اپنے خاندان میں سے سب سے پہلے وفات پا کے حضور تک پہلے پہنچنے والی اور جنت میں ملاقات کرنے والی میں فاطمہ حضور کی بیٹی، میں اعلیٰ۔ کتنی دلیلیں؟ میرے دو بیٹے ہیں، میرے ابا نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ لوگوں، فاطمہ کے دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، میں اعلیٰ۔ میں بولو، میں بولو بلند آواز سے۔ میری دلیلیں ہیں، ان کو رد۔ ہماری اب آپ بھی دلیلیں نہیں۔ اماں مسکرا کے پھر فرمانے لگی بیٹی رہنے دو، بیٹی ان چیزوں کو نہیں چھیڑا کرتے۔ نہیں اماں دلائل دیجیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے بیٹی پہلی دلیل تو یہ ہے میں ماں، تو بیٹی، ماں ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ ماں کا درجہ بڑا، بیٹی کا درجہ بڑا۔ بولو بولو۔ دوسری دلیل میرے بستر میں اللہ کریم نے قرآن نازل کیا۔ کتنی دلیلیں؟ تیسری دلیل تیمم والا مسئلہ میرے ذریعے حل ہوا۔ بند کر دیا، کیا بات ہو گئی؟ نظر آ گیا اسپیکر کو یا تجھے نیند آ رہی ہے؟ کتنی دلیلیں؟ بولو۔ میں ابھی بکر صدیق کی بیٹی، باپ صدیق، میں عائشہ صدیقہ۔ کتنی دلیلیں؟ بولو۔ میرے حجرے میں حضور آرام فرما رہے ہیں، کتنی دلیلیں؟ بلند بولتے چلیے۔ مجھ پہ تہمت لگی، عرش والے نے خود صفائی دی۔ کتنی دلیلیں؟ بولو کتنی دلیلیں؟ اور ساتھ